بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج پشاور کی ایک پولیس لائن کی مسجد میں بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ مسجد میں خودکش بمبار نے اپنے آپ کو اڑا لیا اور تقریباً 32 افراد اب تک کی خبروں کے مطابق شہید ہو چکے ہیں اور 150 آدمی زخمی ہیں جو اسپتالوں میں ہیں، اور بہت سارے افراد ابھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں جنہیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی۔ حیرانگی اس بات کی ہے کہ پولیس لائن کے اندر ہاری ساری آدمی، عام آدمی تو اندر داخل نہیں ہو سکتا، وہ خودکش بمبار کیسے داخل ہوا؟ اتنی سخت سیکورٹی، اور جس ایریے میں وہ آفس اور جس اس کی مسجد ہے وہاں عام آدمی کا داخلہ ہی منع ہے، تو اس پہ سب سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب پاکستان کو اللہ نے ان دھماکوں شماکوں سے کچھ سال نجات عطا فرمائی، 4-5 سال امن سے گزر گئے۔ ہم نے پرایوں کی جنگ میں حصہ لے کے امریکہ کی جنگ اپنے اوپر مسلط کی، افغانستان میں امریکہ حملہ آور تھا، ہم نے اڈے دیے اور ہم نے اور بھی بہت کچھ کیا۔ اس کے باوجود افغانی بیچارے ہمارے ساتھ محبت کرتے رہے اور افغانستان میں وہ لڑتے رہے، لڑتے بالآخر وہ کامیاب ہوئے، انہوں نے دشمن کو اپنے ملک سے نکال باہر کیا۔ اب پاکستان کی حکومت ان سے تعلقات ٹھیک رکھنے کی بجائے الٹا مذاق اڑا رہی۔ جس شخص کو وزیر خارجہ بنایا گیا ہے اس کو خارجہ امور کی الف بے کا بھی پتہ نہیں۔ ان سے مذاکرات کرنے کے لیے ایک بے پردہ عورت کو بھیجا، ہنا ربانی کھر کو، اس پہ بھی ری ایکشن آیا۔ میں نے کہا تھا کہ افغانستان سے معاملات ٹھیک کر لیں، وہ ان دہشت گرد تنظیموں کو خود روک لیں گے، پاکستان میں داخل ہی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان میں یہ داخلہ جو ہے، یہ افغانستان کے رستے ہو یا ایران کے رستے ہو، یہ ہاتھ اس میں سارا را کا ہے، انڈیا اس کے پیچھے ہے۔ انڈیا نے نام نہاد دہشت گرد بنا کے داخل کیے ہوئے ہیں، نام TTP رکھا ہوا ہے۔ ان بے غیرتوں کا طالبان سے کیا تعلق ہے جو مسجدوں میں دھماکے کرتے ہیں؟ دھماکے کرنے تو کشمیر میں جاؤ یار، دشمن سے لڑو، کافر سے لڑو، فلسطین میں جاؤ، یہودیوں سے لڑو۔ یہاں مسجدوں میں دھماکے کر کے وہ کہیں کہ ہم تحریک طالبان ہیں تو کوئی شخص ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ نام بھی انہوں نے صرف بدنام کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے طالبان کو۔ تو خفیہ ہاتھ جتنے توڑ دیے گئے تھے یا ان کا قلع کما کر دیا گیا تھا، وہ پھر دوبارہ حرکت میں آ گئے۔ کمزور حکومت دیکھ کے، اور حکومت بھی دیکھیں ماشاءاللہ، بہت قربان جائیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے ایک شخص پاکستان سے بھاگا ہوا ہے، مفرور ہے، اشتہاری ہے، جیل سے 4 ہفتوں کی ضمانت لے کے گیا ہوا ہے، اور اس کا گارنٹر ہمارا موجودہ وزیر اعظم ہے، وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی بیٹی اس کو ملنے گئی اپنے باپ کو اور علاج کروانے گئی، 3 مہینے بعد واپسی ہوئی تو استقبال کروایا جا رہا ہے، سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں، عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی کشمیر فتح کر کے آئی ہے یا یہ برطانیہ میں کوئی اسلام کے جھنڈے گاڑ کے آئی ہے کہ اس کا استقبال ہو رہا ہے۔ یہاں سے تو گئی تھی، اور باپ اس کا جس کے آنے کی خوشخبری سنا رہی ہے وہ کوئی پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں آ رہا، وہ 3 دفعہ پہلے بھاگا پاکستان سے، اب بھی وہ بھاگا ہوا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں عوام انتہائی بیوقوف ہیں، جاہل ہیں، ہم انہیں بیوقوف بناتے رہے ہیں، اب بھی بنا رہے ہیں، بنائیں گے۔ اس نے کہا کہ میرے باپ کو پاکستان سے نکالا گیا، نہیں نکالا گیا، جھوٹ ہے، اس سے بڑا جھوٹ کو نہیں۔ تیرا باپ اجازت لے کے جیل سے ہسپتال اور ہسپتال سے عدالت سے اجازت لے کے لندن گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جس نے گارنٹی دی وہ ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ بھی لندن جا کے ان کے دربار میں پیش ہوتا ہے، کوئی عدالت اسے پوچھتی نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی سوال پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں، عام آدمی بھی پوچھ رہا ہے کہ عدالتیں کہاں ہیں؟ جس عدالت نے ضمانت دی تھی اسے گارنٹر کو تو پوچھنا چاہیے تھا، بھی آپ نے 4 ہفتے کی گارنٹی دی تھی، 3 سال ہو گئے۔ اچھا، وزیر داخلہ صاحب وہاں حاضر ہیں، لندن گئے ہوئے ہیں، 12 دن ہو گئے۔ پاکستان میں دھماکے ہو رہے ہیں، پاکستان میں بد امنی ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، پاکستان میں لوگ بھوک اور افلاس کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں۔
اشیائے صرف اب پٹرول 35 روپے کا تحفہ دیا ہے اسحاق ڈار نے، ڈالر بھی 300 کے قریب پہنچ گیا، مارکیٹ میں اوپن مارکیٹ میں 300 کا بھی نہیں مل رہا، اور پٹرول بھی یکدم 35 روپے کی قیمت بڑھا دی، اور جب میرا خیال ہے عمران خان کے زمانے میں شاید 12 روپے بڑھی تھی، تو اس کو کہہ رہے تھے تجھے شرم نہیں ہے، تجھے غیرت نہیں ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، 12 روپے پٹرول بڑھا دیے۔ اب کل رات کا بلکہ پرسوں کا 35 روپے بڑھا ہے، تو زبانیں گنگ ہو گئی ہیں امپورٹڈ حکمرانوں کی، اور ان کی اتحادی پارٹیاں بھی، کوئی بھی نہیں بول رہا۔ جو پہلے کہہ رہے تھے نا مہنگائی کے لیے دھرنے دے رہے ہیں، صاحب ہماری حکومت تو ان کاموں میں مصروف ہے، ہماری حکومت تو جعلی پرچے کر رہی ہے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، پکڑ دکڑ کر رہی، عدالت کہہ رہی لاؤ، پولیس غائب ہو جاتی، پولیس کو کوئی پرواہ نہیں عدالت کی بھی، کوئی آئی جی اسلام آباد لے کے پھر رہا ہے، اس کو سڑکوں پہ لے کے پھر رہا ہے، عدالت بلا رہی، 3 دفعہ عدالت نے نوٹس دیا، کسی نے نوٹس نہیں لیا، لیکن عدالت کا بھی سبحان اللہ کہ عدالت نے بھی کہا چلو ہمیں، تم نے پھٹے منہ بھی نہیں ہمیں کہا، کوئی سوال کر لیتی، کوئی کسی افسر کو پکڑ کے کان پکڑا دیتی، کوئی کسی کو معطل ہی کر دیتی وزیر اعلیٰ کو، تاکہ دوسروں کے دل میں کوئی عدالت کا خوف اور رعب تو بیٹھتا، لیکن عدالتیں بھی غریب کو سزا دینے کے لیے موجود ہیں، اور طاقتور جو ہے عدالت اس کے خلاف یہاں فیصلہ نہیں کرتی۔ عدالتوں یہ مقدمات جو بنائے جا رہے ہیں سیاسی مخالفین پہ، صحافیوں پہ، ارشد شریف سے لے کے ابھی فواد چودھری تک، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے آپ کا جھگڑا کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون بھی ہے یا نہیں ہے۔ صحافی جو بولے حکومت کے خلاف، اس کے خلاف پرچہ، اور پھر حکومت مان بھی نہیں رہی، ایک دن کہتے ہیں جی وہ اس وجہ سے ہوا، دوسرے دن کہتے ہیں اس وجہ سے ہوا، تیسرے دن کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، پرچے کو اور کروا رہا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ سارا کچھ کر کے اداروں پہ ڈالیں گے، ان لوگوں کے سہولت کار مت بنیں، یہ اداروں کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ اداروں کے دشمن ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کا مال لوٹ کے لے گئے، پاکستان کو دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچا دیا، اور ضد کر کے بیٹھے ہوئے کہ جب تک خاکم بدہن اپنے انجام کو پہنچا نہیں لیتے اس وقت تک ہم ملک کی جان نہیں چھوڑیں گے، ورنہ آسان کام تھا، استعفیٰ دو، کہو بھائی نئے الیکشن کرواتے ہیں، گھر جاتے ہیں ہم، جو آئے گا وہ سنبھالے ملک کو، اس طرف نہیں آتے، کہتے ہم چھوڑیں گے بھی نہیں، جہاں تک ہمارا بس چلتا جو ہو سکتا ہے کر کے الیکشن ڈیلے کروائیں گے۔ اور الیکشن کمشنر ملک کا مذاق اڑا رہا، آئین کا مذاق اڑا رہا، 2 صوبوں کی حکومتیں ٹوٹ گئیں، اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، لیکن وہ ڈیٹ دینے کے لیے تیار نہیں، 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانا اس پہ لازم ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں مرضی کروں گا اپنی۔ ابھی تک اسے کسی عدالت نے پوچھا نہیں ہے، عدالتوں میں کیس دائر ہو گئے ہیں لیکن کافی دن ہو گئے ہیں، اب تک تو اس کے الیکشن کمیشن کے عدالت میں کان پکڑوائے جانے چاہیے تھے۔ دشمن ملک ہمارا مذاق اڑا رہے۔ کل میں نے مودی کا ایک کلپ سنا، اس نے کہا دیکھا میں اور اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو میں نے بھیک مانگنے پہ مجبور تو کر دیا، کشکول لے کے ملک پھر رہے ہیں، کوئی ان کو دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو دشمنوں کے ملک کے ٹی وی چینل ہی سن لو تمہارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، شاید تمہاری کچھ شرم کو تمہارا ضمیر بیدار ہو جائے اور تم اپنے ملک کا کو بھلا سوچ لو۔ تم تو صرف اپنی کرسی کا سوچ رہے ہو، نہ تمہیں عوام کی فکر ہے۔ دنیا میں تیل سستا ہو گیا، پاکستان میں مہنگا اس لیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط طے کرنی، آئی ایم ایف کی شرائط ماننی ہے۔ وہ $1 ارب اس وقت دیں گے جب آپ پٹرول، بجلی، گیس، گندم، آٹا، چینی، گھی، ہر شے مہنگی کریں گے، ٹیکس لگائیں گے، 200 ارب روپے کے ٹیکس نئے لگائیں گے عوام پہ، پھر $1 ارب ملے گا۔ اس $1 ارب کے لینے کے لیے اب تک کوئی $20 ارب کا یہ حکومت نقصان کر چکی، کوئی ادارہ اسے پوچھنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے، ان کرپٹ حکمرانوں سے ملک کی جان چھڑا دے، اور کوئی دیانتدار، باکردار، غیرت مند، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام اس ملک کو عطا فرما دے۔